عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس، 10 قواعد ہیں نفوس کے تزکیہ کے لیے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت نفوس کے تزکیے ہی کی ضرورت ہوتی، جیسے ہمارے علماء نے طرح طرح سے اس کے نسخے تجویز کرتے ہیں کہ کسی نے کچھ کیا، کسی کے لیے سب حاصل تو ایک ہی ہے، لیکن عرب عالم نے ایک 10 جز تزکیۃ النفوس، عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس، 10 قواعد ہیں نفوس کے تزکیے کے لیے۔ اور نفوس کا تزکیہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں کہ گھر میں ایک آدمی کر لے تو کافی ہو جائے، سب کے لیے، عورت کے لیے، مرد کے لیے، کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں، کوئی سب کے لیے۔ اے فاطمہ اپنے کو بچاؤ آگ سے، میں نہیں بچا سکتا تم کو، نفس کا تزکیہ کرو فاطمہ۔ اے فاطمہ اپنے باپ کے بھروسے پر نہ رہنا، تزکیہ کرو۔ جانتے ہی نہیں کیا ضروری ہے دنیا میں، یہ جانتے ہیں کہ کھانا ضروری ہے، کپڑا ضروری ہے، گھر ضروری، بس اتنا جانتے ہیں، اور کیا ضروری ہے دنیا میں آئے ہو، کچھ بات اللہ ماشاء اللہ سب کو نہیں کہا جاتا۔ بہت سے پوری جماعت ہے، کروڑوں آدمی جانتے ہی نہیں کہ کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے جن سے اس کو مگر تاکہ میری عبادت کرے۔ یہی نہیں سنے ہوں گے، قرآن ہے، سب کے لیے پڑھا جاتا ہے، قرآن شریف تلاوت کی جاتی ہے، تعویذ پڑھا جاتا ہے۔ یہ کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں یہی نہیں معلوم، کیونکہ خدا صراحتاً کر رہا ہے اللہ تعالیٰ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آپ آزاد نہیں ہیں، اس حکومت میں آزاد نہیں ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، جو بھی ہو بنا دیا تو وہی کہیں کرنا ہے آپ کو، وہ تو اللہ کا کلام، اس میں غلطی کا احتمال ہی نہیں۔ ما خلقت ہم نے پیدا کیا ہے تاکہ عبادت کریں، ہماری اطاعت کریں، فرمانبرداری کریں۔ امام غزالی جو مطلب مشہور ہے، مختصر یہ ہے، وہ پڑھ رہے تھے طالب علم کے زمانے میں، اس مدرسے کے جو بانی تھا بادشاہ، اس نے کہا کہ یہ سب ویسے ہی ہے جھکوسلا، اس کو ختم کرو۔ وزیر ہوشیار تھا، اسے کہا نہیں، کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے لوگ جل بن جاتے ہیں اور وہ بن جاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی قاضی بن جاتا ہے کوئی، جیسے اللہ کے لیے نہیں ہوا ہے، قاضی بننے کے لیے ہوا، اللہ کے بندہ بننے کے لیے ہونا چاہیے علم دین، اس کے بعد قاضی بننا ہے، قاضی بننا ہے، علم بننا ہے، جو بھی ہے اس کے بعد ہے، پہلے بندہ بنو اللہ کے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو پیدا کیے گئے یہ نہ امامت کے لیے نہ مؤذن کے لیے، ادھر چھوڑیے اس کو، پیدا کیے ہوئے اللہ، امامت اور مؤذنی بھی اسی کے تابع ہے۔ وما خلقت اللہ، مقصد زندگی سمجھنے کی توفیق، کس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ، وما خلقت ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ہمیں تو اس کو رزق کے لیے نہیں پیدا کیا، رزق تو ہمارے ذمہ ہے۔ بھائی تو یہ سب لکھا ہے، اور ننھو ایک قول ہے، عجیب بات ہے، جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا اس کے لیے ہم بےتاب ہیں، جو ہمارے ذمہ کیا اس کے لیے اسی طرح توجہ نہیں ہے۔ ہم کو اللہ نے مکلف کیا عبادت کے لیے، اس پر توجہ نہیں ہے، اور جس کو اللہ نے ذمہ لے لیا ہے تمہارا رزق ہمارے ذمہ ہے، اس کے پریشان ہے، عجیب الٹ گیا ہے۔ ننھو میں اب دیکھا یاد ہم کو نہیں یاد رہتا، لیکن ہے مفہوم یہی
قاری طیب صاحب نے کی بات انہوں نے نقل کیا یا ان کی بات انہوں نے نقل کیا ہے، دیکھ لیجیے گا. عجب معاملہ ہے. جس کا ذمہ اللہ نے لیا اس کے لیے پریشان ہے. رزق ہمارے اوپر تمہارا رزق ہے، ہم رزق دیں گے، اس کے لیے پریشان ہے. تمہارا کیا ہے؟ ما خلقت الجن الا للانس والجن. ہم نے تم کو عبادت کے لیے پیدا، مقصود تمہارا کا عبادت ہے، رزق نہیں ہے. رزق تو ہماری ذمہ داری ہے، اس کے لیے ہم پریشان ہیں. جو اللہ نے ہمارے لیے بہت اچھا ویسا ایسا جملہ یاد رکھنا چاہیے. کہاں دماغ نہیں ہے. بہت اچھا جملہ ہے. قاری طیب صاحب نے کہا، انہوں نے قاری طیب صاحب کا جملہ نقل کیا ہے کہ قاری طیب صاحب نے کہا جس سے اللہ نے ہم کو فارغ کیا اس کے لیے ہم پریشان مجبور ہیں. فارغ کیا رزق کی طرف سے مطمئن طور، یہ نہیں کمانا دھوانا نہیں، بھروسہ اس پر. اور جس کو ہم پر فرض کیا ہے عبادت، اس سے ہم قابل ہیں. اچھا جملہ ہے، بہت اچھے جملے ہیں، ہم کو یاد نہیں آ رہے ہیں. بہت اچھا. وما خلقت الجن، کوئی اصلاح کے مر جاؤ ابھی، بیماری کے بعد آتا ہے بھائی بچ کے رہنا، بدپہنی مت کرنا، مر جاؤ گے بدپہنی نہ کرنا. خدا کے ہم بھی اپنے نماز روزہ کر دیا ہے، کچھ گزرے پھر غفلت ہوگی، پکڑ میں آ جائیں گے نہیں. ادھر ہم کو ایک نمبر ملا بہت زبردست اس پر، بہت اللہ کا شکر ہے. ایک صاحب یہیں کے تھے تو ان کا معاملہ چل رہا تھا بہت زبردست. حضرت فتح پور میں تھے. انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں میں اخلاص میں ہوں، میرا تعلق آپ حضرت سے اخلاص کے ساتھ رہا. حضرت وہاں تھے، بات یہاں چل رہی تھی ان کی بہت زبردست. جو بلانے والے ان کی باتیں. کہا آپ جانتے ہیں کہ میں اخلاصی سے حضرت سے تعلق پیدا کیا، آپ نے یہ کیا ہے. مگر اخلاص کا بھی حل بھی آتا ہے. اخلاص کی ضروری ہے کہ شروع میں بھی ہو، درمیان میں بھی ہو، عقید میں ہو، سب اخلاص ہے. ہم نے مثال دیا، حضرت اس سے اتنا متاثر ہوا کہ میں جو دیا ہے اس میں اس کو بھی دخل ہے. کہا بھائی تم نے چپ کر دیا ان کو. میں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافی کو پچھاڑے ہوئے تھے، سینے پر چڑھے ہوئے تھے، اس نے تھوک دیا. بہت مشہور واقعہ، بہت زیادہ بیان کرتے ہیں. اسے کہتے اس نے چڑھے ہوئے تھے سینے پر اور اس نے تھوک دیا، چھوڑ دیا اس کو. حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا. بھائی کیوں چھوڑ دیا؟ وہ بھی کر سکتا تھا، حضرت یہی بولا ہے جب چھوڑ دیا آپ نے ایک دشمن کو تو وہی مار سکتا تھا آپ کو ختم کر دیتا، لیکن چھوڑ دیا کیونکہ ان کو اخلاص مطلوب تھا. کہا جب میں اس کو ذبح کر رہا تھا اللہ کے لیے، جب اس نے تھوک دیا تو میرے نک میں جنبش ہوئی کہ جلدی سے ان کو قتل کرو نالائق. میں نے غور کیا کہ اب یہ داعیہ جذبہ تمہارا نفسانی ہے، چھوڑ دو. حضرت فرماتے تھے کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا الٹ کو مار دیتا، ختم کر دیتا ان کو، حضرت علی کو. لیکن حضرت نے اپنے اخلاص کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کیا. سمجھ لینا یہ حضرت کی بات ہے. سمجھ گئی؟ اخلاص سے ان کو قتل کرنے بالکل قریب تھا کہ قتل کر دیں. اس نے تھوک دیا حضور حضرت علی کے منہ پر، چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ اس کو بھی تعجب ہوا. اس نے کہا کہ آپ نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا؟ میرے تھوکنے کے بعد تو آپ کے دل میں اور زیادہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے تھا کہ آپ جلدی قتل کرتے. آپ نے سینے پہ چڑھے تھے، کوئی معروم مست ہے اس کو بیان کرتے ہیں. ہمارے کسی صفحات میں بیان کیا معروم نے، اور حضرت تو ہمارے بیان کرتے ہی رہتے تھے زندگی میں. تھوک دیا اس کو، وہاں سے الگ ہو گیا. اس نے کہا کہ آپ نے کیوں مجھ کو چھوڑ دیا؟ قریب تھا کہ آپ قتل کرتے تھے. میں نے تھوکا تھا تاکہ آپ کے غضب میں جوش پیدا ہو جائے، غصے میں، سمجھا نہیں؟ آپ کے غضب میں جوش پیدا ہو جائے، جلدی سے قتل کرے. آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ کہا دیکھو پہلے میں قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے، جب تم نے تھوک دیا
میرے دل میں بھی جوش یہ ہوا جلدی سے نالائق کو قتل کرو. پھر میں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے شیشے کو اللہ ہی کے ہتھوڑے سے مارو. یہ اللہ کا شیشہ کافر ہے، یہ اللہ کا شیشہ ہے، اس کو اللہ ہی کے ہتھوڑے سے توڑو، نفس کے ہتھوڑے سے نہیں. جو اب تک جو اس کو مار رہے تھے وہ نفس کے ہتھوڑے سے نہیں، خدا کے ہتھوڑے سے مار رہے تھے، تلوار سے. سمجھ گئے؟ کہا مجھے بھی یہ جذبہ ہوا کہ فوراً قتل کرو اس کو، لیکن میں نے سوچا کہ اللہ کے شیشے کو اللہ ہی کے ہتھوڑے سے مارو، اپنے نفس کے ہتھوڑے سے نہیں. اللہ کا شیشہ اللہ کے ہتھوڑے سے وہ جائز، یہ نفس کے ہتھوڑے سے جائز نہیں. متاثر ہو گیا وہ، ارے تم ایسے لوگ ہو. کافی نے کہا وہ ایسے تم لوگ ہو. میں نے تو یہ سمجھ کے تھوکا تھا کہ تمہارا غضب جوش میں آ گیا، جلدی مجھ کو تم قتل کرو گے. کیا ہوا؟ کہا ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. تم کو جو ہم قتل کر رہے تھے اللہ کے لیے قتل کر رہے تھے. جب تم نے تھوکا تھا ہمارے نفس میں جوش ہوا کہ جلدی سے اس کو قتل کرو. پھر میں نے سوچا کہ اب قتل کرنا یہ اللہ کے لیے نہیں، اپنے نفس کے لیے. اللہ کے حکم سے تم کو قتل کر رہے ہیں، اب اپنے نفس کے حکم سے قتل کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، شرک ہے. کہا کہ بہت پیار کرتے تھے. کہا تم تو وہ لوگ ہو، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ تم نے ظلم کی کھیتی کر رہے ہو. ہم نہیں سمجھتے تھے تم لوگ ظلم کی کھیتی، تمہارے ادھر کوئی ہے ہی نہیں ہے جو عدل کی اور انصاف کی کھیتی کر رہا ہے. یہ کون تم کو سکھلاتا ہے؟ کہا چلو ہم لے چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھایا، انہوں نے ہم کو یہ سکھایا. علی حضرت علی کو نے کہا کہ ہم کو انہوں نے سکھایا ہے، یہ ہمارا اسپتال ہے، ہم بھی تم کو. کہا جب یہ ایسے ہیں تو ان کے نور سے ہم کو بھی منور کرو. فوراً ایمان لایا ہو. اور 17 آدمی اس کے اور زیادہ مسلمان ہو گئے. معروم مست کہ آہن کی تلوار سے، لوہے کی تلوار سے 17 آدمی کیا ہوتے جہنم میں. اس کے 17 آدمی تھے. آہن کی تلوار سے، آہن مان لوہا، آہن کی تلوار سے 17 آدمی کو جہنم میں تو پہنچا دیتے، اور حلم کی تلوار سے 17 آدمی کو جنت میں بھیج دیا. حلم کی تلوار، ایک تلوار آہن لوہے کا ہے، ایک تلوار حلم کا ہے. یہ حلم کا تلوار ہے، ہم لوگ چاہیے نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت سے کتنی مرتبہ میں سنا، یہاں وہاں سنتے ہی رہتا ہے. کتابوں ہوگا اس کو لکھے ضرور کہیں لکھے ہے نا. خوب بیان کرتے تھے اس کو. میں بالکل رائے دن کو بیان کیا ہے. سمجھ میں آئے؟ ہاں کیا ہے؟ ہاں اخلاص عمل ہے اس کا. یہی ہے عمل کا اخلاص. علی سے سیکھو. چڑھے ہوئے تھے ہٹ گئے. وہ بھی تو یہ بھی حضرت کا ہی، وہ بھی تو بار کر سکتا تھا، وہ ہٹا مار دیتا ان کو اسی طرح سے. تو ڈرے نہیں. اخلاص کا ذبح ہونا گوارا نہیں کیا، اپنے جان کو ذبح کرنا گوارا کیا. لیکن وہ تو اس کی سعادت تھی، اللہ نے بچا دیا. آہن کی طرح لوہا، آہن کے تلوار سے جہنم میں بھیج رہے تھے. حلم کے آہن، حلم کے تلوار سے 17 آدمی کو جنت میں بھیج دیا. ابھی سب سیکھنے کی ہم لوگ ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ واقعہ حضرت بہت سنا. برداشت، ضبط لفظ، عوام کیا خواب تک نہیں جانتے چیزیں، کچھ نہیں، جو دن میں آیا کر رہا ہے. حضور کی خدمت حضرت علی نکالے میں کرتا ہوں. دیکھے شیخ کے اپنے لے گئے مرشد کے یہاں، کہا ان سے ہم نے سیکھا، اس آفتاب سے ہم نے نور حاصل کیا.
بہت اچھے الفاظ ہیں، مجھے بہت جو بیان کرنا ہے جو ایسا ہوتا ہے. اس آفتاب سے ہم نور حاصل کر رہے ہیں. کہا مجھے بھی اس نور سے متمتع کیجیے. بڑا مسلمان ہو گیا. 17 آدمی مسلمان ہو گئے. لکھا معلوم نے کہ آہن کی تلوار سے جہنم بھیجائے تھے، حلم کی تلوار سے جنت میں 17 کے لفظ بھی ہوا. 17. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر، یہ اخلاقی تعلیم ہے، اخلاقی تعلیم، اخلاص کی تعلیم. از علی آمود اخلاص عمل، ٹھیک کہا، یہی لفظ ہے، مجھے یاد ہے. از علی آمود اخلاص عمل، عمل کا اخلاص علی سے سمجھو. ہم لوگ سب سے چشتیہ کے سب سے اوپر کون ہے؟ حضرت علی. کہتے ہیں علی ہیں لیکن ان کی بات ہم کو نہیں تسلیم، ضرور بدلا دیں گے ہم. علی یاد آتے، قتل کیا، زہر دیا. بھائی متعین تو نہیں ہے، فلاں دیا، متعین نہیں تھے پھر کو سزا نہیں دے سکتے. حضرت حسن چاہتے تھے حضرت حسین ہوا، حضرت حسین کہنا اگر متعین ہو جائے ٹھیک، نہیں متعین ہے تو انداز سے کسی کو تم قتل نہیں کر سکتے، بدلہ نہیں دے سکتے. بہرحال الحسن از علی آمود اخلاص عمل. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، ہمارے بزرگوں کی یہی تعلیم، معروم لکھتے ہی چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں اگر آہن والی تلوار چلاتے تو 17 آدمی کو 2 بھیج دیتے. حلم کی تلوار چلایا 17 آدمی کو نجات دیا کے جنت دے دیے. ان تعلیمات کو کتنے لوگ جانتے ہیں، کس کو موقع ہے؟ یہ ذات کہتے ہی رہتے ہیں. یہی بیان ہی بہت مذکورات تو ہیں لیکن اچھی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب و سنت کو سمجھنے، اپنے بزرگوں نے جو تشریح کیا اس کو سمجھنے کی توفیق. پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ادارے میں چلے جائیں، بڑے بڑے جب وہاں بات ہوگی تب تک سمجھیے گا. یہ باتیں نہیں ہوتی. منہ شادی بگڑ سند لینی ہے آپ کو، علمی حقیقی تلاوت، معنی کی حقیقت کون سمجھتا ہے؟ لکھا سید علی رضا آئے تھے علی گڑھ میں تو تقریر کیا طلبا کو کہ تم اپنے نہ بنو، اللہ اپنے مخلوق کے لیے، اپنے پبلک کے لیے، تب تمہارا یہ پڑھنا کارآمد ہے. وہی بتا رہا ہے کہ اللہ کے لیے پڑھو، ان کی خدمت کے لیے پڑھو. سید علی صاحب مجھے یاد ہے، بہت زبردست تقریر کیا علی گڑھ میں، ندوی میں بھی کیا ہے، دیوبند میں بھی کیا ہے، اور علی گڑھ میں سب سے طویل تقریر کیا ہے. سن لو، تم اپنے لیے نہیں پڑھ رہے ہو، اپنے نفع کے لیے نہیں پڑھ رہے ہو، اپنی ملت کے لیے تم پڑھو. یہ بھی لکھا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس ادارے کی بنیاد اس پر ہونی چاہیے تھی. اس ادارے کی بنیاد انہوں نے بھی نہیں رکھی. اگر رکھے ہوتے تو یہاں سے ایسے لوگ پیدا ہوتے. بہت اچھا ہمت کیا کہ کہا کاش کہ وہ اگر نیت یہ کر لیے ہوتے کہ ادارے سے ایسے لوگ پیدا ہوتے. اللہ تعالیٰ نے دین جو دیا ہے ہم لوگوں کو اصلاح کے لیے، اپنے کو درست کرنے کے لیے دیا. اللہ سوال کرے گا کہ تمہارے پاس ایسے ایسے نسخے تھے، تم نے کیوں نہیں استعمال کیا تاکہ تم صحت مند ہو جاتے. کہا یہ دوا کیا پلائے، یہ دوا کیجیے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین متین پر رہنے کی توفیق برابر ہوتا ہے. دین متین
ہمارے بزرگان بہت بیان فرماتے. معروم نے کتنے صفحات میں سے بیان کیا. اب علی آمود اخلاص عمل سینے پر چڑھے ہوئے ہیں. یہ بھی اعتماد ہوتے وہ فوراً مار دیتا, ڈرے نہیں, کوئی ڈرے نہیں, جان چلی جاتی. اخلاص میں اپنے فرق نہ آنے پائے. اللہ کے شیشے کو اللہ ہی کے ہتھوڑوں سے مارو. پہلے جو تم ذبح کر رہے تھے کہ اللہ کے تلوار سے تم ذبح کر رہے تھے, اب جو ذبح کر رہے ہو تھوکنے کے بعد تو اپنے نفس کے ہتھوڑ سے ذبح کر رہے ہو. دونوں فرق ہو گیا ہے. پہلے جو ذبح کر رہے تھے تو اللہ کی تلوار سے, اور اب جو ذبح کر رہے ہو تھوکنے کے بعد کہ اپنے نفس کے ہتھوڑ سے, یہ جائز نہیں ہے. جذبہ ہو گیا, مارو جلدی سے اس کو ختم کرو. ابھی سب چیزیں ہم لوگوں کے اندر ہمارے بزرگوں نے تو بہت شد و مت سے کلام کیا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. کون سنتا ہے؟ مسلمان نہیں سنتے, دوسرے لوگ کیا سنیں گے؟ دوسرے لوگ نفسانیت ان کی بنیاد ہی ہے. ان کو مارو, ان کو کاٹو, یہ بنیاد ہے. ہماری بنیاد یہ نہ ہونا چاہیے. ہماری بنیاد تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ہماری بنیاد اللہ کے رضا کو ہونی چاہیے. تو میں نے یہ مثال کے طور پر کہا ہے. جو یہاں آدمی تھے انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں میں اخلاص پر اخلاص سے, اور باقی انہیں کو ایسے ہم للاباد میں آئے تھے. آپ جانتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو مثال کے طور پر بیان کیا تھا میں نے. اصل واقعہ تو یہ تھا, یہاں انہوں نے کہا حضرت وہاں تھے, ان کا کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ میں یہاں اسی بنا پر آپ لوگوں کو بلایا, میں نے باقی جگہ دی ہے. یہ میں نے کہا دیکھیے اخلاص کے ضروری ہے کہ اخلاص پر باقی رہے آدمی. حضرت علی اخلاص پر باقی نہیں رہے تو اس کی وجہ سے چھوڑ دیا عمل کو. آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس پر اخلاص تھا تو اب بھی اخلاص ہے آپ کے اندر؟ بس حضرت نے اتنا خوش بھی ہے ان کے چپ کر دینے پر میرے, سمجھ گئے؟ حضرت علی نے اپنے کو چپ کیا کہ اخلاص تو اب نہیں ہے. تم پہلے اللہ کے لیے ذبح کر رہے تھے, اب اپنے نفس کے لیے کر رہے ہو. معلوم ہے کہ اخلاص دائم نہیں رہ سکتا, کبھی ختم بھی ہو سکتا ہے. جیسے حضرت علی کا اخلاص جب ختم ہو سکتا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ میں یہ لکھ کے بھیج دیا, میں نے کو یہ سمجھایا ہے. بہت خوش ہوئے. حضرت کے تقرب یہ ذریعہ بنا میرے, تمہیں خوب سمجھا دیا ہے اس مثال سے. کیونکہ حضرت بیان نہیں کرتے تھے. میں نے کہا اخلاص ہے, اول میں اخلاص ہے, درمیان نہیں ہو سکتا ہے. نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے, درمیان میں گڑبڑ ہو جاتا ہے, بہت ہی چیز ہے. اسی طریقے سے اپنے اخلاص کے نگہداشت رکھنا چاہیے. آج ہے, کل بھی ہے کہ نہیں, رہے گا نہیں. دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اخلاص پر موت دے. اخلاص پر رہے. صحابی ہے, تھوڑی سی بات میں کیا بدل گئے تھے, مرتد تک ہو گئے. اخلاص تھا, مرتد ہو گئے, لیکن اس کے باوجود معلوم ہوا, دیکھا میں نے, پھر غائب ہو گئے تھے. یہاں پر اخلاص کی بڑی قدر ہے. اللہ ہم سب کو توفیق. مرنا تو ہے, مجھا بیماری آرامی دیکھے کوئی ٹھیک نہیں کرتا. ابھی کو بے شادو گمان آدمی بیمار پڑا تھا, میں پڑھا تھا بٹ اللہ اس کی طرح بولی دیا. میرے میں بالکل نہیں تھا کہ میں بیٹھ بھی سکوں گا اسی طرح. میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اللہ ہم سب لوگوں کو ظاہری اور باطنی دونوں ہی صحت عطا فرمائے. دل دماغ کو شریعت کے مطابق رکھیں. دل شریعت کے مطابق, دل دماغ سے سبھی کو وہاں کافی دل دماغ نہیں کیا ہے, لیکن شریعت کے مطابق نہیں ہے. ہمارا دل و دماغ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. ہماری درستگی شریعت کے تابع ہے. ابتدا تک ہو جاتا ہے. اسی میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا, اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد. اللہ ایسا ایمان چاہتا ہے کہ ارتداد نہ ہو. اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد.
کتنا بڑا آدمی مرتد ہو جاتا کہ نہیں، زمانے میں بھی ایسے ہوا، اتنا بڑا قرآن کے خلاف حدیث خلاف بکنے لگا. اللہ بھائی اثر کے ایمان لائے، ایسا ایمان چاہتے ہیں تو یقین اللہ سے بعد کفر، اور ایسا یقین چاہتا ہے کہ وہ کفر نہ ہو. اللہ بھائی اثر کے ایمان لائے تدو یقین اللہ سے بعد کفر رحمتن انال بہا شرف کرامت پھر دنیا میں. ایسی رحمت چاہتا ہوں کہ شرف کرامت دی دنیا میں پالے. یہ ہم کو حضرت دعا سکھائی ہے کہ یہ ضرور پڑھ لو. اب پھر والے اللہ میں یہ اثر کے ایمان لائے یقین اللہ سے بعد رحمتن اتنی ہے، رحمتن انال بہا شرف کرامتی پھر دنیا کا مطلب یہ پڑھ لو. اللہ میں ایسی رحمت چاہتا ہوں کہ دین دنیا کی شرافت پا جاؤں. اب دعا کیجیے، دعا کرنے کی بھی توفیق ہو، اب مل بھی جائیے. رحمت اللہ آتنی رحمتن انال بہا شرف کرامتی پھر دنیا بالآخرہ. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے، صحت دے، دین پر ثابت قدم رکھ، ہمارے نفوس کی اصلاح فرما، ہمارے قلوب کے اندر اللہ اپنی محبت اپنی نسبت پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام حالات کو اور ہمارے تمام معاشی اور معادی حالات کو شریعت کے مطابق فرما دے اور اپنی رضا اور خوشنودی کا اس کو ذریعہ بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.